Jamiyat, 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 Jamiyat. اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، محبت ہی محبت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. غریبوں کو یتیموں کو ہنسائیں گے مظلوموں کو، غریبوں کو یتیموں کو ہنسائیں گے مظلوموں کو. دیانت ہی دیانت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، دیانت ہی دیانت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، محبت ہی محبت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. ہمارا دل ہماری جان ہمارے پیارے علماء، ہمارا دل ہماری جان ہمارے پیارے علماء. اطاعت ہی اطاعت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، محبت ہی محبت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. رسول اللہ کے دیوانے فدا کر دیں گے سب جانے، رسول اللہ کے دیوانے فدا کر دیں گے سب جانے. شجاعت ہی شجاعت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، شجاعت ہی شجاعت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. اخوت ہی اخوت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے، محبت ہی محبت ہے، جمعیت تو جمعیت ہے. اخوت چمن چمن نصرت قدم قدم، چاہتوں کے دیس میں آدمی کے پیار میں، صدق حصار میں ایک نگاہ پرسکوں، ایک رفیق جانثار، ایک حبیب پاسباں، جذب دل کا رازدہ. جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، ایک نگاہ پرسکوں، ایک رفیق جانثار، ایک حبیب پاسباں، جذب دل کا رازداں. جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان. نفرتوں کے شہر میں، ظلمتوں کے قہر میں، تیرگی کے غار میں، آندھیوں کے درمیاں ظلم ہے جہاں جہاں. ایک مینار نور کا، ایک چراغ ذوفشاں، ایک برق بے اما، راستی کی کہکشاں. جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، ایک نگاہ پرسکوں، ایک رفیق جانثار، ایک حبیب پاسباں، جذب دل کا رازداں. جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان، جمعیت کا نوجوان. شیطنت کے سامنے، ظالموں کی راہ میں، جاہلوں کے برخلاف، تحریت پر حملہ کش، اشتراکی ایک شکن، ایک مقام پرخطر، ایک فصیل آہنی، ایک جہان خاک ہوں
جس کے عین در میں آ جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان جمعیت کا نوجوان ایک نگاہ پرسکون ایک رفیق جمعیت کا نوجوان لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا وہی طاقت ہے مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا وہ جھنڈا اسٹیج پر چلنے کی کوئی کوشش نہ کریں. جتنے مہمان حضرات باہر سے آئے ہیں وہ حضرات اسٹیج پر جائیں گے. بقیہ شہر رامنگرم کے تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج کے سامنے رکھی ہوئی چیئروں پر اپنی نشستیں لیں. بزرگان محترم، ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند تشریف فرما ہے. صدر جمعیت علماء ہند ہے رکن شورا دارالعلوم دیوبند. آپ تشریف فرما ہے. ابھی 15-20 دن پہلے بلکہ 1 ماہ پہلے بنگلور میں ایک اہم پروگرام تھا. NIOS کے سلسلے میں آپ کی جو کوششیں ہیں جمعیت اوپن اسکول کے سلسلے میں مدارس کے جو طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں ان طلباء عزیز کو عصری تعلیم میں بھی سند یافتہ بنایا جائے. اس سلسلے میں حضرت مولانا سید محمود صاحب دامت برکاتہم کا ایک خواب تھا. الحمدللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، پہل کی گئی، اور اس وقت پورے ملک میں 10,000 کے قریب ہمارے مدارس کے طلباء 10ویں کا امتحان دے رہے ہیں. اور یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہمارے جو دینی علوم کے حاصل کرنے کی جو ترتیب ہے، جو نظام العمل ہے، اس نظام العمل میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں. بہرحال مجھے جمعیت اوپن اسکول کے سلسلے میں سفر ہے، آگے بھی پروگرام ہے.
میں بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے حضرت والا کو دعوت دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے یہاں کے عمائدین حضرت کا اعزاز فرمانا چاہتے ہیں، شاد پوشی اور گل پوشی کے ذریعے سے میں درخواست کرتا ہوں حضرت مفتی طاہر قریشی صاحب صدر جمعیت علماء رام نگرم سے کہ تشریف لائے، اور میں حضرت والا کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں رام نگرم کو سلک سٹی کہا جاتا ہے، ریشم کا کاروبار ہوتا ہے، تو یہاں وہ نافے جو بنتے ہیں وہ اس کا یہ ہار ہے، بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے ذریعے سے جزاکم اللہ خیر. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی پیدا کی ہوئی بے شمار چیزوں میں انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے پھرنے کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ. اتنی نعمتیں اس جسم میں دے دیں کہ ساری کوششوں کے باوجود نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے. اشرف المخلوقات بنا دیا، سب سے اونچے درجے کے مخلوق. فرما دیا وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر یہ نعمتیں دے دیں اور ان نعمتوں کی تکمیل کر دی ایمان آتا کہ اگر انسان ہو اور ایمان سے محروم رہ جائے تو پھر اچھا تھا کہ انسان ہی نہ بنایا جاتا. انسان ہونے کا انسان کو فائدہ ہی تب ملے گا جب زندگی ایمان پر ہو اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے. ایمان پر خاتمے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک فکر کی اور ایک عمل کی. فکر اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی، اپنے علاقے کی ایمان کی. اور عمل، فکر اگر بغیر عمل کے ہو تو وہ فکر ادھوری ہے. جب انسان فکر کرے اور صحیح فکر کے ساتھ کام کو منظم کرنے کے لیے
کیونکہ جو کام غیر منظم ہوتا ہے اس کام کا رزلٹ نہیں ملتا. اگر آپ کو رزلٹ چاہیے تو آپ کو اپنے کام میں تنظیم لانی پڑے گی, آرگنائزڈ وے میں کام کرنا پڑے گا. ایک آدمی کا کام ایک آدمی کا ہوتا ہے, لیکن 2 آدمیوں کا کام 2 کا نہیں ہوتا, وہ 11 کا المیہ بنا دیتے ہیں. جماعت کی برکت وہ تو دیکھی ہوگی آپ نے. تو جب کام جماعت بنا کے کیا جاتا ہے تو وہ کام منظم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی مخلص ہے, باقیوں کے اخلاص میں کمی ہے, کھوٹ ہے. ہم سب کے کام میں کھوٹ ہوتی ہے, دل میں, نیت میں, کام میں, پر اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کی, مخلص آدمی کی برکت سے کھوٹ والے کا عمل کو قبول کر لیتے ہیں. اور دنیا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کام اگر کارآمد کرنا ہے آپ کو تو کام کو منظم کرنا پڑے گا, آرگنائزڈ کرنا پڑے گا. کام کو منظم اور آرگنائزڈ کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا, سیکھے ہوئے لوگوں کو جوڑنا پڑے گا, ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور مسلسل کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کریں گے اور ایک دن چھوڑ دیں گے. ہاں, یہ نہیں ضروری ہے کہ 24 گھنٹے وہی ایک کام کرتے رہیں, لیکن چاہے تھوڑا سا کریں پر کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں کے ایمان کی اور دین کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دین اور ایمان کا ذمہ لے لیں گے, اور لوگوں کے دین اور ایمان کی فکر کرنے کے لیے آپ کو ان کی دنیا کی فکر بھی کرنی پڑے گی, ان کی تعلیم کی فکر کرنی پڑے گی, ان کی تربیت کی فکر کرنی پڑے گی. اگر آپ نے عام لوگوں کے, بچوں اور بچیوں کے دین اور ایمان کی فکر کر لی, ان کے معاملات میں آپ ان کے ساتھی ہو گئے, تو آپ ان کے دین ایمان کی فکر کرنے والے بھی آسانی سے بن جائیں گے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر خدمت کی بات ہو رہی ہے, اگر تعلیم کی بات ہو رہی ہے, اگر کاروبار کو کھڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے, اگر ان کو روزگار سے جوڑنے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو کاروباری بزنس مین یا روزگار میں جوڑ دینا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کمزور مسلمان کے ایمان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے مضبوط مسلمان کے ایمان کے مقابلے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان ایمان والا ہو اور وہ مضبوط ہو تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کے ایمان کو بچانے والا بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر کمزور ہوگا تو اس کے ایمان کی مضبوطی دوسرے کے کام نہیں آ پائے گی اتنی زیادہ. اس لیے معاشرے کو, جوانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو سنبھالنا بھی ضروری ہے, اور سنبھالنے کے لیے بچپن سے ان کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا, اور بچپن سے آپ ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے بغیر مکتب قائم کیے ہوئے. اگر بچپن میں آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا تو جوانی میں کہاں آپ کے پاس رہتے؟ جوانی میں اپنے بچے نہیں رہتے اپنے پاس. تو الحمدللہ آپ لوگوں کے بیچ میں صبح صبح آنے کا موقع ملا. آپ لوگوں نے زوردار استقبال کیا. تو 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو شکریہ,
اس محبت کے اظہار کے لیے. پر یہ محبت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائدے مند کب ہوگی؟ عام طور پر مزاج یہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ جہاں دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دکھتے ہیں، اور جہاں دکھانے کی ضرورت نہیں وہاں دکھتے بھی نہیں، موجود بھی نہیں ہوتے. اس مزاج کو بدلنا پڑے گا. دکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ کام کی ضرورت ہے. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اس علاقے کا، آپ قوم کا سرمایہ ہیں. اگر آپ ہیں، اگر آپ کام کرنے والے ہیں، اگر آپ محنت کرنے والے ہیں، اگر آپ سوچنے والے ہیں اور سوچ کر منظم کام کرنے والے ہیں، تو پھر نہ آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی ختم کر سکتا ہے. اور اگر آپ بے فکر ہیں، اگر آپ بے پرواہ ہیں، اگر آپ غیر منظم ہیں، اگر آپ بے عمل ہیں، تو باہر کے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. اقوام کی زندگی میں جہد مسلسل، قوموں کی زندگی میں جہد مسلسل قوم کی زندگی کی علامت ہے، اور بے عملی قوم کی موت ہے. بس عمل کا ارادہ ہو، عزم ہو. نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائیں. اور یاد رکھیے، آپ ہی کا امتحان ہے، آپ ہی کے سامنے مشکل آئی، کسی اور کے سامنے نہیں آئی. ان مشکلات کا مقابلہ کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، اگر فراخی ہو جائے تو بے فکر نہیں ہوں گے، حالات اچھے ہو جائے تو بے فکر نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ حالات برے ہو جائیں تو بے صبرے نہیں ہوں گے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، روزانہ کا کام ہے، ہمیشہ کا کام ہے، مستقل کرنے والا کام ہے. فکر کے ساتھ عمل کا ارادہ کر لیں. میں مبارکباد دوں گا، ادارے کی بات ہو رہی ہے یہاں قائم کرنے کی. قوموں کی زندگی میں ادارہ سازی بھی ضروری چیز ہے. اگر ادارہ نہیں بنے گا تو کام کی تنظیم کیسے ہوگی؟ تو یہ آپ کی بیک بون ہے، آپ کا سرمایہ ہے، آپ کو اس کے لیے قربانی دینی ہے. آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، آپ کی روشنی لوگوں تک پہنچنی ہے. اپنے لیے تو لوگ جیتے ہیں،
وہ بھی کوئی زندگی جو اپنے لیے گزاری جائے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. جانور کی زندگی ہے جو زندگی اپنے لیے ہوتی ہے. زندگی وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے. مسلمان کے دل میں ایمان، کسی مسلمان کے دل میں ایمان ہو اور اس کے دل میں خود غرضی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اور جو مسلمان ہو اور خود غرضی اس کے دل میں نہ ہو، وہ اصلی مسلمان. مسلمان کبھی خود غرض نہیں ہو سکتا. جب مسلمان خود غرض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے کام آنے والا ہوگا، دوسروں کے بارے میں سوچنے والا ہوگا، دوسروں کی فکر کرنے والا ہوگا. اور دوسروں کی بات جب میں کر رہا ہوں تو پھر سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں. پھر یہاں اپنا اور غیر کچھ نہیں ہوتا. کیا کوئی کسی مسلمان کے لیے کیا کوئی غیر ہو سکتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا کسی مسلمان کے لیے کوئی دوسرا انسان کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کیا وہ غیر ہو سکتا ہے؟ کیسے غیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ کی ساری مخلوق کے بارے میں کہ اللہ کا کنبہ ہے، پریوار ہے، خاندان ہے. جو اللہ میاں کے خاندان میں ہو وہ ہمارا اپنا ہے یا غیر ہے؟ غیر ہو سکتا ہے. سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا. ہاں، اپنائیت الگ الگ ہوتی ہے. باپ بیٹے کا رشتہ ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بھائی بھائی کا رشتہ ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا. لیکن غیر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارا. تو ہمارے سامنے تو بہت بڑا میدان پڑا ہوا ہے کام کا. ہم نے کمبل اوڑا ہوا ہے، آرام کر رہے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت کر لیا. یہ تو سوچو کہ کتنا کام باقی ہے. بھی بچیوں اور بچوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کو سنبھالنا ضروری ہے. اس علاقے کی کوئی بچی اور بچہ ایسا نہیں بچنا چاہیے جو فرض عین والی تعلیم سے محروم رہ جائے. پہلی ذمہ داری رام نگرم والوں کی ہے. اپنے علاقے کو پہلے سنبھال لو کم سے کم. اس کے لیے مکاتب کا جال بچھانا. کوئی محلہ، میں ایک گاؤں میں گیا، پوچھا کتنا مکتب ہے؟ ہاں جی مکتب چلتا ہے ہمارے یہاں، بہت اچھا مکتب چلتا ہے. بڑی تعریف کر رہے تھے. چودھری لوگ بیٹھے تھے گاؤں کے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ جی 40 بچے پڑھتے ہیں. بہت خوب. ایک مکتب ہے؟ جی بالکل ہمارے یہاں مکتب ہے، مدرسہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. یہ بتاؤ آبادی کتنی ہے؟ کہنے لگے 18,000. ووٹ کتنے ہیں اور بچے کتنے ہیں اس میں؟ میں نے کہا کم سے کم تمہارے پاس 8,000 بچے تو ہیں. 8,000 بچوں میں 40 بچوں کو مکتب چلا رہے ہیں اور سوچ لیا اطمینان ہو گیا کہ ہو گیا ہمارا کام. اور سروے کرو کتنے بچے ہیں جو دین، بنیادی دین جانتے ہیں. پیدا کس لیے کیا گیا ہے نہیں جانتے. کھانے کمانے مر جانے کے لیے پیدا کیا ہے. کھاؤ کماؤ سو جاؤ. یہ مسلمان کو ایسا ہو گیا ہے. سو آپ لوگوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو اپنے پورے رام نگر کو سنبھالنا ہے. الحمدللہ فکر مند ہیں، جذبے والے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، سب کو اپنے جیسا مت سمجھیے گا. کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دیتے. آپ کو توفیق ملی ہے تو خدا کا مہربانی شکر ادا کیجیے گا، اس پر غرور مت کیجیے گا.
خدا کا شکر ہے کہ آپ کو وہ سمجھ دے دی اور کام میں لگا دیا ہے آپ کو. کتنے لوگ ہیں جو کام کی صلاحیت رکھتے ہیں, کام سے محروم مر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا انہیں صلاحیت ہے, استعمال نہیں ہو رہی, تو کیا ہوگا, زنگ لگ جائے گا نا. لوگ سمجھ ہم نے بہت کام کیا, بہت ارے بھائی تمہاری محنت سے تم کو فائدہ ہو رہا ہے, تم محنت نہیں کرو گے تو تمہیں زنگ لگ جائے گا. زنگ سمجھتے لوگ پڑے لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے, کس کام کا رہتا ہے, مٹی کھا جاتی ہے اسے. اگر محنت نہیں کرو گے, اگر کام نہیں کرو گے تو تم کو کھا جائیں گے لوگ. آپ کی حرکت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے برکت رکھ دی ہے, آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے. آپ کو کام کی ضرورت ہے, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جس کو پروردگار نے پیدا کر دیا, انسان بنا کر, اشرف المخلوقات بنا کر, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ناکارہ ہوں. ہر آدمی کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انعام بٹے گا تو وہ کام کے حساب سے نہیں بٹے گا. کام کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہو جائیں گے, راضی ہو جائیں گے. کام کے حساب سے, کام سے زیادہ ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ کی نیت پر ہے, آپ کے ارادے پر ہے, آپ کے کوشش کرنے پر ہے. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ رزلٹ کی پرواہ مت کیجئے, کام کرتے رہیے. مسلسل کام کرنا ہے, آرام اور راحت کو تج دینا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ گھر والوں نے کہا اتنا بڑا ہو گیا, آپ اس کو پڑھنے نہیں بھیجتے ہیں. حضرت کی پڑھائی دیر میں شروع ہوئی تھی. ابا کہتے تھے نہیں, وہ بہت بڑے بزرگ تھے, وہ بھی بڑے عالم تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص تھے. تو رشتہ دار لوگ کہتے تھے فلانے بچے کا اتنے پارے ہو گئے, فلانے کا اتنا ہو گیا, یہ ہو گیا, آپ ان کو پڑھنے نہیں بھیج رہے, کیا ہو, کب پڑھاؤ گے؟ کیا میاں ابھی کھیل لینے دو. پڑھنے بیٹھے گا تو جب اوکھلی میں سر دے گا تو قبر میں ہی چھٹی ملے گی. پھر خود حضرت شیخ نے لکھا ہے. اچھا, کام جو کرتا ہے اسی کو چھٹی نہیں ملتی, کام کرنے والے کو چھٹی نہیں ملتی. اس کے اوپر کام کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہے, تجربہ کر لیجیے گا. جتنا زیادہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ کام میں اور لگاتے چلے جائیں گے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. نئے نئے کام ذمہ پڑ رہے ہیں اور نئے نئے تقاضے سامنے آ رہے ہیں. جو کام نہیں کرتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تو یہ سوچتا ہے بہت کام ہو گیا, بس ٹھیک ہے کر لیا, اپنی دکان چل رہی ہے, چل گئی بس. نیا تقاضا کس کے سامنے آتا ہے؟ نیا تقاضا اس کے سامنے آتا ہے جس سے اللہ میاں خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ میاں کی خوشی کی علامت ہے, پہچان ہے کہ روزانہ نئے تقاضے آتے چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فکر, فہم, سمجھ عطا فرما دیتے ہیں, ورنہ محروم رہ جاتا ہے. بہرحال ہمارا بھی آگے بھی سفر ہے, لمبی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, قبول فرمائے. اور اس جو ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, زمین لے ہی لی ہے, پیسہ کچھ دے دیا, کچھ باقی ہے, وہ بھی اللہ میں پورا کروا دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو مرکزیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا اس وقت میں انتہائی بڑی ہی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میں ہمارے مہمان خصوصی قائد اعظم جانشین قائد ملت حضرت اسد مدنی صاحب کے صاحبزادے قائد ملت الحاج سید مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے
शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद और मुसलसल सफ़रों के बावजूद, जिसके लिए वक्त ही नहीं था, लेकिन हज़रत ने हमारी तरफ ख़ास तवज्जो फरमाई और हमारी दावत पर, हकीर सी दावत पर हज़रत को तशरीफ़ लाए। और अभी आगे हज़रत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके बावजूद हज़रत ने हमारी दुखती हुई रग पर हाथ रखा और हमारी रहबरी फरमाई कि अल्लाह ताला ने इस जमीयत को बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है, क्योंकि एक ऐसी वाहिद जमात है जो उम्मत के हर दर्द को समझने वाली है, हर तकाज़े को समझने वाली है। दूसरी भी जमातें हैं, उनकी इफादियत और उनकी खिदमतें हैं, उसका इनकार नहीं है। माशाअल्लाह हर इदारा और हर जमात अपनी जगह पर मुफीद है और मुफीद तर है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के हालात के एतबार से जिस जमात ने कदम उठाया है और रहबरी कर रही है वो ये जमीयत उलमा है, जो उम्मत के हर तकाज़े को सामने रखकर और समझकर, जबकि ये दौर ऐसा दौर है कि खुद दूसरों को लूटो और अपना बनाओ, या अपना पे जी शेख अपना दे, ऐसे वक्त में दूसरों का दुख और दर्द उठाना और दूसरों की रहबरी करना और सहारा देना और हर तरह के तकाज़ों को खुद समझकर उस पर आगाह करना कि आने वाले फितने और आजमाइशें आने वाली हैं और क्या क्या हालात आने वाले हैं जिससे हम बेखबर होकर सो रहे हैं, ऐसे फितनों से आगाह करना और बचाने के लिए कोशिशें करना, ये इस जमात का कारनामा है। अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे, क़यामत तक रखे और उसके कायदे आज़म और सदर जमीयत उलमा हिंद का मैं हजरत का इंतहाई दिल की गहराइयों से पुरतबाक इस्तकबाल भी करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खूब सेहत दे, ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके साए को कादिर कायम रखे।